کہ اللہ کا درود کیا ہے، اور آپ کو اس سے اگلی بات یہ ہونی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے درود بھیجنے کا، کہ آپ خود درود کیا بھیجتے ہوں گے، بات ہے یہ غور والی بات ہے۔ اچھا جس طرح آپ کہہ رہے ہو آپ ذاتی ہیں، اب آپ کی سارے نسخے ہیں کہ اللہ درود کیسے بھیجتا ہوگا، ہم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیج، اور اللہ کہتا ہے ہمیں کہتا ہے درود بھیجو، تو پھر یہ کیا بات ہے نا، یہ ساری باتیں ہیں نقطے کی بحثوں کی۔ اصل بات یہ حضور پاک کے خیال میں بیٹھ جانا ضرور ہے، آپ کسی طرح پتہ چلو یہیں سے تو آپ کے بگاڑوں نے پتہ کیا کہ اللہ صلی اللہ یہ کیا کیا تھی، اللہ تو درود بھیج، اللہ تمہیں کہتا ہے کوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم درود بھیجو، تم کہتے ہو تم درود بھیجو، یہ کیا بات ہے؟ یہ یہاں آ کے مطلب ہے لوگوں کے ذہن میں درود کی بجائے بحث شروع کرا دی، یہ تو کاریگری کیا ہے آپ کو نے کہ بس جو بھی درود ہے یہ نزائیہ ہے، یہ دعائیہ ہے، یہ پاس ہے، یہ دور ہے، ایک ہی بات ہے، حضور پاک کا نام ہی نام ہے، بس کسی کو بھی بحث نہ پڑھنا کہ یہ کون سا درود ہے۔ وہ عالم قرآن پاک کی مطلب کسی آیت کسی اور آیت کے اوپر یا علاوہ نہ سمجھنا، سب قرآن کا ہر حرف قرآن ہے، بس یہ بات یاد رکھنا ہے کہ قرآن کا ہر پارہ قرآن ہے، قرآن کی ہر آیت قرآن ہے، سارا بھی قرآن ہے اور ایک آیت بھی قرآن ہے۔ جی یہ تو کمال کی بات ہے نا کہ قرآن کتنا سارا قرآن ہے، وہ ایک آیت ہے وہ کیسے قرآن ہے، وہ بھی قرآن سارے قرآن، اور قرآن کا معنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب نازل فرمائی ہوئی، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی جو ہے کائنات وہ بھی قرآن، اللہ نے کبھی مصنف ہو کر کتاب بھیجی ہے اور کبھی مطلب بنانے والا سنائی کے طور پر کائنات بنائی ہے، یہ بھی مطلب مقدس۔ اب بس آپ رجوع رکھو بحث کی بات نہیں ہے، تھوڑا سے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے نہیں پڑھا ہوا اور درود پڑھتے ہیں، اور ایسے بے شمار درود کے الفاظ نہیں جانتے اور درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، درود کے الفاظ نہیں جانتے، میرا یہ بھی نہیں جانتے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ رجوع جو ہے نا یہ ان کی اپنی عطا ہے، پہلے رجوع آپ خود ہی فرماتے ہیں، رجوع رکھو ادھر، خیال ادھر رکھو، یہ سارا درود ہے، خیال کر رکھنا، الفاظ نہ بھی ہوں تب بھی یہ درستی ہے، الفاظ کی بات ہی نہیں ہے، جہاں لفظ خاموش ہو جائیں تب بھی درود چلتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ آنسو کا نام بھی درود ہے، خاموشی کا نام درود ہے، کچھ خیال کا نام درود ہے، اور آپ کی کسی پسندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام درود ہے، جب کوئی یہ محسوس ہو کہ حضور پاک کے اللہ کے نام پر مرنے والا کہتے ہیں شہید ہوتا ہے، اور حضور پاک کے نام پر مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے، حضور پاک کے عشق میں رہنے والا بھی شہید ہی ہے جو اس کے عشق میں مرے۔ یہ پورا نقطہ بزرگوں نے واضح کیا کہ اللہ کی محبت جس سے ہوگی وہ حضور پاک کی محبت، حضور پاک کے قریب رہے گا، اور جو حضور پاک کی محبت میں چلنے والے لوگ ہیں نا بس وہی ہیں مطلب آپ کے قریب رہنے والے، اور آپ بھی ان کے قریب رہا کرو۔ نقطہ کون ہے، صرف نقطہ یہی ہے کہ یا سنسیرٹی ہے یا بحث ہے، بحث نکل جائے سنسیرٹی بدل جاتی ہے، بحث کس بات صلی اللہ علیہ وسلم۔